میں قطر میں, ایجپٹ میں, بحرین میں اور ایک اور ملک ہے جارڈن, اردن, ان 4 ملکوں میں اسرائیل کے ملٹری آفیشلز اور ان عرب کنٹریز کے ملٹری آفیسرز کی آپس میں میٹنگز ہوئی ہیں. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں کہاں پر ان کی میٹنگز ہوئی ہیں, سنیے گا. اوکے, اب ان لیکس رپورٹس کے مطابق یہ سارے عرب کنٹریز اسرائیل کو دنیا کے سامنے تو بڑی برائی کرتے ہیں, لیکن اصل میں ان عرب کنٹریز کے ملٹری آفیشلز کی میٹنگ ہوئی ہے کہاں کہاں پر. جارڈن میں ہوئی ہے میٹنگز ان کی, ایجپٹ میں میٹنگ ہوئی ہے ان کی, اس کے علاوہ جو ہے وہ قطر میں میٹنگ ہوئی ہے ان کی, اور بحرین میں میٹنگ ہوئی ہے. ان 4 کنٹریز کے اندر ان کی میٹنگز ہوئی ہیں, جس کے بعد ہمیں کیا چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ کنٹریز اسرائیل کے اور قریب جا سکتے ہیں. اچھا, اب اگلی بات بتاؤ گا. اب 2024 میں ایک واقعہ پیش آتا ہے. 2024 میں ایک واقعہ ہوا کہ اسرائیل جو ہے, اسرائیل کے کچھ ملٹری آفیسر جو تھے وہ اپنے جہاز کو لے کے اڑے, اور وہ اڑ کے کیا انہوں نے کیا, وہ اڑے اور وہ قطر میں جو العدے ایئر بیس ہے دوحہ میں امریکہ کا, اس ایئر بیس پہ وہ گئے, اور اس ایئر بیس پہ جا کے انہوں نے کیا کیا, اس ایئر بیس پہ جا کے انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ چیز کی. اس ایئر بیس پہ جا کے انہوں نے جو ہے وہ اپنی فوج کو اتارا اور میٹنگ کی. اچھا, اس میں ایک بات سمجھنا بڑا ضروری ہے. آپ جب بھی کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک کلیئرنس ملتی ہے, ایک سویلین آپ کو کلیئرنس دیتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں آپ جا رہے ہیں, لیکن ایسا اس بار نہیں ہوا. 2024 میں ایک واقعہ ہوا کہ اسرائیل کے فوجی جو ہیں وہ تل اویو سے اڑتے ہیں اپنے جہاز میں, اور ان کا جہاز لینڈ کرتا ہے العدے ایئر بیس جو امریکہ کا ہے دوحہ میں, قطر میں. اس میں وہ بیٹھتے ہیں, جاتے ہیں, وداؤٹ ٹیلنگ ایون دا قطری سیویلینس. قطر کی ملٹری جو ہے وہ سیویلینس کو بتائے بغیر جو ہے وہ اسرائیل کی ملٹری سے ملتی ہے العدے ایئر بیس میں, جس میں امریکہ بھی جو ہے وہ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ امریکن فورسز بھی اس میں شامل تھیں. تو اٹ شوز. اور ایک اور بھی بڑا واقعہ پیش آیا کہ اسرائیل کی فوجیوں نے سختی سے منع کیا تھا, اسرائیل کی گورنمنٹ نے, کہ ہماری کوئی تصویر نہیں لی جائے گی, ورنہ ان آفیشیل کئی بار تصویریں لی جاتی ہیں, بٹ کہا گیا کہ کوئی تصویر جو ہے وہ نہیں لی جائے گی, اور تصویر لیے بغیر وہ میٹنگ ہوئی, جس کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری عرب کنٹریز کی میٹنگز ہوئیں. یہ واحد میٹنگ نہیں ہے, اس کے علاوہ ایجپٹ میں بھی میٹنگز ہوئیں, اس کے علاوہ بحرین میں بھی میٹنگز ہوئیں, اس کے علاوہ قطر میں بھی میٹنگز ہوئیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. اگلی بات سنیے گا جو اس سے بھی بڑی اہم ہے. اگلی امپورٹنٹ بات اس ٹائم یہ ہے کہ اگلی بات یہ ہے کہ ابھی اس ٹائم کیا بات ہو رہی. اچھا, اب ان عرب کنٹریز نے ایران کے بارے میں اس لیک ڈاکومنٹس میں ایران کے بارے میں ایک بات کی گئی ہے. ان سارے کنٹریز کے جو ملٹری آفیشلز ہیں عرب اور اسرائیل, انہوں نے ایران کو ایک نام دیا ہے. انہوں نے ایران کو, حزب اللہ کو, حماس کو اور ہوتی فورسز کو نام دیا ہے ایکسس آف ایول کا. اب یہ ڈاکومنٹس آپ ضرور پڑھیے گا, یہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں ڈاکومنٹس. ان ڈاکومنٹس کے مطابق ان سارے کنٹریز نے, عرب کنٹریز نے ایران کو کیا نام دیا ہے, ایکسس آف ایول کا, کہ یہ سارے شیطان کا ایک جال ہے, اور یہ سارے ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. میں آپ لوگوں کو پچھلے تقریباً 3 سال سے یہ بات کروں بار بار, جب بھی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھاتا ہوں, میرے اسٹوڈنٹ بھی ادھر دیکھ رہے ہوں گے مجھے, میں ان کو یہ بار بار بات کرتا ہوں کہ اسرائیل سے ان عرب کنٹریز کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے, ایران سے نہیں ہوں گے, بیکاز ان کو اس ٹائم اصل تھریٹ ایران سے ہے. اسرائیل سے شاید معاملات کو بہتر کر لیں, بٹ یہ دے ول نیور میک دی ریلیشن شپ بیٹر ود ایران, اور ایران کی طرف بھی ایسے ہی معاملات ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اگلی بات سنیے گا. اگلی بات یہ ہے کہ دا فائلز ڈسکرائب, آل آف دیز لیک فائلز ڈسکرائب ایران ایز اٹس پراکسیز, ایران اینڈ اٹس پراکسیز حماس, حزب اللہ, ہوتھیز ایز دا ایکسس آف ایول, یعنی شیطان کا گروہ قرار دیا ان سب لوگوں کو. اینڈ انکلوڈ میپس ڈپلیکیٹنگ میزائل تھریٹس impending from both Gaza and Yemen, where Iranian aligned groups hold away. The security network was designed according to CENTCOM presentations to foster joint responses to these challenges, with the US playing the role of facilitator and guarantor. اب اس سارے معاملے کو کس نے بنایا ہے؟ اس سارے کے سارے معاملے کو بنانے والا جو ہے وہ ایک ملک ہے, وہ امریکہ ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ یہ 6 کے 6 عرب کنٹریز اور باقی بھی عرب کنٹریز جب اس میں آئیں گے, اسرائیل کے ساتھ مل کے حزب اللہ کے خلاف لڑیں, حماس کے خلاف لڑیں, ایران کے خلاف لڑیں, اور یمن میں جو ہوتی فورسز ہیں ان کے خلاف لڑیں. تو یہ 4 میجر ایسپیکٹس ہیں جن کو اس ٹائم دیکھا جا رہا ہے. اس لیے یہ سارے عرب کنٹریز نے, آپ کو یاد ہوگا تھوڑے دنوں پہلے کہا کہ حماس کو ڈس آرم ہونا پڑے گا تب جا کے غزہ کا پیس ہوگا. تو وی آر انڈرسٹینڈنگ, یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اچھا, اب مور امپورٹنٹلی میں آپ کو ایک کوڈ بتانا چاہتا ہوں, پھر میں آپ کو کچھ میپس بھی دکھاؤں گا. ایک سیکنڈ, میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں اور سمجھانا چاہ رہا ہوں. ایک سیکنڈ. اوکے, آل رائٹ, دیر وی گو. اوکے, اب اس چیز کو ذرا دیکھیے گا. اب ایک صاحب ہیں, ان کا نام ہے ایملی ہاک مین. ایملی جو ہے وہ ہاک مین صاحب جو ہیں, ہی از دا ڈائریکٹر آف ریجنل سیکورٹی ایٹ دا انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز, ٹولڈ دا واشنگٹن پوسٹ. یہ ایک تھنک ٹینک ہے, IISS.
یہ بیسکلی ایک انٹرنیشنل تھنک ٹینک ہے, آپ نے اس کی بڑی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی. اب یہ بات کیا کہہ رہے ہیں اس کو سنیے گا. اب اصل بات یہ ہے, یہ صاحب کہہ رہے ہیں, واشنگٹن پوسٹ کو انہوں نے انٹرویو دیا, دیٹ دا یو ایس ہیز لانگ ہوپڈ military cooperation would pave the way for political mobilization between Israel and Arab states. This approach also hides the reality of the tensions between the parties. تو بات اس ٹائم یہ ہے کہ یہ سارا یہ صاحب جو بات کریں, میں بھی وہی بات کر رہا ہوں کہ امریکہ بیسیکلی ان سارے کنٹریز کو کلوز لا رہا ہے, کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ کنٹریز آپس میں کلوز ہوں, ان کے تعلقات بہتر ہوں, تاکہ جو ایران کا تھریٹ یا ایران کا جو معاملہ ہے اس کو فارغ کر سکیں, ان کو کھڑکا سکیں. اب اگلی بات سنیں گا. اب اگلی بات اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے, جو آپ لوگوں کو نہیں پتا, لیکن میں آپ کو اس رپورٹ کے توسط سے بات بتانا چاہتا ہوں. اسرائیل کی اور ان 6 عرب کنٹریز کی جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز بھی ہوئی ہیں. کہاں پہ ہوئی ہیں سنیے گا. Beyond intelligence sharing and confidential meetings between Arab and Israel military, the documents reveal that a robust program of joint training has been happened between both sides. In September 2025, yani pichle mahine, troops from the US, Israel, Egypt, Saudi Arabia, Qatar, the UK, and India and Jordan participated in exercises designed to counter tunnel threat, a clear nod to the tactical employed by Hamas in Gaza. اب حماس نے جو اس ٹائم ٹنلز بنائی ہوئی ہیں غزہ میں, پہلے میں آپ لوگوں کو غزہ کا میپ دکھاتا ہوں کہ غزہ میں ٹنلز ہیں کہاں کہاں پہ, پھر آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی اصل کہانی. ذرا سنیے گا, میں آپ کو دکھاتا ہوں. بائی دا وے, غزہ کے بہت سارے آج جو لوگ ہیں ان کو غزہ میں بہت سارے جو یرغمالی تھے یا جو ہاسٹیجز تھے ان کو چھوڑ دیا گیا. 7 لوگوں کو چھوڑا گیا ابھی تک کی انفارمیشن کے مطابق. میں آپ کو وہ ٹنلز کا میپ دکھانا چاہتا ہوں کہ ٹنلز ہیں کہاں پہ غزہ میں, پھر میں اگلی بات کروں گا یہ جو ٹریننگز یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں. اوکے ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک چیز کر رہا ہوں. اوکے اب یہ میں آپ کو امپورٹنٹ میپ دکھا رہا ہوں, اس میپ کو دیکھیے گا اور کائنڈلی ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا. اوکے ہیئر وی گو. اب اس میپ کو ضرور دیکھیے گا, غور سے دیکھیے گا. اوکے تھینک یو سو مچ. اب یہ میپ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ میپ اور میری آواز آپ لوگوں تو صحیح آ رہی, پلیز مجھے ذرا کمنٹس میں بتا دیجیے, میں کمنٹس بھی دیکھ رہا ہوں. اوکے اب یہ میپ آپ غزہ کا دیکھ رہے ہیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارا علاقہ, یہ ساری ٹنلز ہیں, یہ ساری ٹنلز ہیں. خان یونس میں ٹنل ہے, پھر یہ غزہ میں دیکھیں ٹنل ہے, اور یہ غزہ یہاں پہ ٹنلز ہیں. یہ ساری ٹنلز دیکھ رہے ہیں آپ. کہا جا رہا ہے کئی سو میل سے, ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف مائلس جو ہیں یہاں پہ ٹنلز جو ہیں یہ پائی جاتی ہیں. یہ دیکھیں غزہ میں ٹنلز ہیں, یہاں پہ ٹنلز ہیں, اور ان ٹنلز کو اصل میں ڈسمینٹل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ جو سرنگ ہوتی ہے زمین کے نیچے, اس کو بننے میں بھی ٹائم لگتا ہے اور اس کو ڈسٹرائے کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے, کیونکہ وہ دوبارہ سے بن سکتی ہے کیونکہ زمین کے نیچے وہ بنی ہوتی ہے. اب جوائنٹ جو ملٹری آپریشنس کیے گئے, امریکہ میں ٹریننگ ہوئی ہے اس سال ستمبر میں, ایکسرسائزز ہوئی ہیں, اس میں بھارت بھی تھا, ایجپٹ بھی تھا, قطر بھی تھا, سعودی عرب بھی تھا, اسرائیل خود تھا. یعنی یہ عرب کنٹریز اسرائیل کے ساتھ اندرون خانہ کوآپریشن کر رہے ہیں, لیکن دنیا کے سامنے یہ بات کرتے ہیں کہ اسرائیل جینوسائڈ کر رہا ہے. سو یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ, انٹرنلی ان کے معاملات کچھ اور ہیں تاکہ ان کی جو پبلک ہے وہ ان کے خلاف نہ جائے, بٹ اندرون خانہ معاملات جو ہیں وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں. یہ ڈاکومنٹس لیک ہوئے ہیں کچھ دنوں پہلے. اگلی بات سنیے گا, اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب اصل مسئلہ کیا ہے, اصل مسئلہ یہ تھریٹ بنا کیوں ہے. میں اس میں بہت اہم بات کروں گا, میری ویڈیو بس تھوڑی سی رہے گی, اس کو بڑے غور سے دیکھیے گا. اصل تھریٹ ان کنٹریز کو کس کا ہے. میں نے آپ کو ہمیشہ سے کہا کہ عرب کنٹریز کو اسرائیل کا کبھی بھی تھریٹ نہیں رہا. اسرائیل عرب کنٹریز کا جو پوسچر ہے وہ اسرائیل کو لے کے کہیں نہ کہیں نرم ہے. عرب کنٹری کا جو پوسچر ہے وہ ہمیشہ ایران کو لے کے بڑا پریشان کن رہا ہے, کیونکہ ایران کے تعلقات ان سے کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے. اب ایران کا جو تھریٹ ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ ایکسس آف ایول, مطلب ایران کو انہوں نے شیطان کا گروہ قرار دے دیا گیا. آئی ڈونٹ نو وائی, بٹ انہوں نے ان کا ایک عرب کنٹریز نے جو ڈاکومنٹ شیئر کیے ہیں, ہمارے پاس جو ڈاکومنٹس آئے ان میں عرب کنٹریز نے کہا کہ ایران جو ہے وہ ایکسس آف ایول ہے. یعنی ایران بھی اس میں شامل ہے, حزب اللہ بھی اس میں شامل ہے, حماس اور یہ جو ہوتی فورسز ہیں یہ سارے شامل ہیں. اگلی بات سنیے گا. دا لیک ڈاکومنٹس ان رپورٹس پبلش آن سنڈے بائی امریکن ڈیلی دا واشنگٹن پوسٹ revealed that the partnership known as Regional Security Construct was forged between Qatar, Bahrain, Egypt, Jordan, Saudi Arabia and the UAE under the leadership of US CENTCOM 2022 to confront what was claimed to be a threat from Iran. اب 2022 میں جو ہے وہ یہ پارٹنرشپ قائم ہوئی ہے 2022 میں, یاد رکھیے گا.
اس پارٹنرشپ کو ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں لایا گیا. اس پارٹنرشپ کا نام ہے ریجنل سیکیورٹی. اس میں ایران بھی ہے, اس میں اسرائیل بھی ہے, اور اصل تھریٹ کون سا ہے؟ اصل تھریٹ ایران کا ہے. اگلی بات سنیے گا. اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ بائی واشنگٹن پوسٹ بائی دا لیڈ ڈاکومنٹس, دا پارٹنرشپ کوائٹلی ایکسپینڈ تھرو 2025, linking the 6 Arab states into a shared air defense network designed to combat Iran's missiles, drones, following the Islamic Republic pro-Palestinian retaliatory strikes against the occupied territories and the regime US-backed 12-day aggression on Iran. The documents show that the threat posed by Iran was the driving force behind the closer ties, which has been fostered by the US military central command. اب یہ جو میں آپ کو بات بتانے والا ہوں یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اس کو سنیے گا. میں آپ کو پہلے پچھلے سال 2024 کے اپریل میں لے کر جانا چاہتا ہوں, آپ میری بات سمجھ جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال اپریل میں جب ایران کا ایک جو ایمبیسی تھی سیریا میں, پچھلے سال کی بات کروں, میں اس سال پہ آتا ہوں, بٹ وی ہیو ٹو گو بیک ان 2024 ان اپریل. پچھلے سال اپریل یا مئی کا مہینہ تھا 2024 کا, 2024 کا. ایران کی جو ایمبیسی تھی سیریا میں یعنی شام میں, وہاں پہ اسرائیل نے بمباری کر کے اس کو تباہ کر دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جس میں ایران کے بہت سارے جو تھے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی جو ایران کے ڈپلومیٹس ہیں. اس کے بعد ایران نے اگلے جو ہے وہ ایران نے کیا کیا, ایران نے 1-2 دن بعد میزائلس داغ دیے کس پر, اور ڈرونس بھیجے اور میزائلس بھیجے کس پر, اسرائیل پر بھیجے. ہمیں خبر رپورٹ ہوئی کہ جارڈن نے اپنی ایئر اسپیس پہ, سعودی عرب نے اپنی ایئر اسپیس پہ, اور کویت نے اپنی ایئر اسپیس پہ, ان کی ایئر اسپیس سے جو ایران کے ڈرونس جا رہے تھے ان کو مارنا شروع کیا. ہم لوگوں کو بہت سارے مسلم کنٹریز کو جو ہے وہ حیرانی ہوئی کہ یہ سارے مسلم کنٹریز جو ہیں وہ ایران کے ڈرونس کو کیوں روک رہے ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ 2022 میں یہ ڈیل ہوئی تھی ان سارے کنٹریز کی کہ جب بھی ایران میزائلس پھینکے گا اسرائیل کی طرف تو یہ سارے ممالک جو ہیں یہ روکیں گے ایران کے میزائلس. میں آپ کو دوبارہ وہ میپ دکھاتا ہوں, میں آپ کو 24 والا میپ دکھاتا ہوں, جب ایران نے جو ہے وہ ڈرونس بھیجے تھے کس کے اوپر, اسرائیل کے اوپر. میں آپ کو 2024 کا میپ دکھاؤں گا, اور میں ابھی آپ کو 12 ڈے وار کی بھی بات کروں گا. سنیے گا ذرا غور سنیے گا. میں آپ کو ایک میپ دکھا رہا ہوں 2024 کا کہ 2024 میں کیا ہوا تھا, میں پھر آپ کو ابھی کی بات بھی کروں گا, اس کو سنیے گا. اوکے, ہیئر وی گو اگین. There we go, yes. میں آپ کو ایک امیج دکھا رہا ہوں, جسٹ ویٹ فار ون سیکنڈ. میں آپ کو ایک امیج دکھانا چاہ رہا ہوں, میں اصل میں وہ پکچر ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں, ایک سیکنڈ. یس, میرے پاس میپ آ گیا, گریٹ, میرے پاس میپ آ گیا. میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں, بڑی اہم چیز ہے, اس کو دیکھیے گا, جو میں نے آپ کے لیے اسپیشلی بنائی ہے, اس کو دیکھیے گا غور سے. اوکے, یس, ایک سیکنڈ, صرف ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. آئی ایم سوری, میں آپ کو دکھا رہا ہوں, ایک سیکنڈ. آل رائٹ, اچھا, اب آئی ایم سوری میں نے آپ کو ویٹ کرایا, میں ایک سیکنڈ آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ ڈاؤن لوڈ میں کر رہا تھا اس کو. اوکے, مجھے میپ مل گیا, میں آپ کو ایک چیز دکھا رہا ہوں, اس کو دیکھیے گا, اس میپ کو. اوکے, یہ میں آپ کو بھی 2024 میں لے کر جانا چاہ رہا ہوں, 2024. مجھے بتائیے گا میپ آپ کو یہ صحیح نظر آ رہا ہے یا میں میپ چینج کر لوں؟ اگر آپ کو میپ صحیح نظر نہیں آ رہا میں میپ چینج کر لیتا ہوں. اوکے, یہ میپ آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے؟ مجھے بتائیے گا پلیز, ایک دفعہ مجھے بتا دیجیے میپ آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے یا میں میپ چینج کروں. مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ مجھے لگ رہا ہے میپ آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہا, بٹ پلیز بتائیے گا. آئی ایم ہیئر رائٹ ناؤ, آئی ایم جسٹ سینگ یور کمنٹس. آپ لوگوں کو میپ صحیح نظر آ رہا ہے جو میپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یا میپ میں آپ کو کوئی دوسرا دکھاؤں؟ اوکے, تھینک یو ونے, تھینک یو ونے, آپ کو آئی تھنک آپ لوگوں کو میپ صحیح نظر آ رہا ہے. اوکے, اب میں آپ کو 2024 میں لے کر جانا چاہ رہا ہوں. آفتاب بھائی میپ نظر نہیں آ رہا, روکے, میں آپ لوگوں کو میپ دوسرا دکھاتا ہوں, ایک سیکنڈ. یہ والا میپ زیادہ بیٹر ہے, آئی تھنک یہ والا میپ زیادہ بیٹر ہے. رائٹ, یہ والا میپ آئی تھنک زیادہ بیٹر ہے. اوکے, تھینک یو آفتاب بھائی فار دا میسج. اوکے, اب میں نے آپ کو میپ دکھا رہا ہوں, یہ والا میپ لازمی دیکھیے گا, ذرا سمجھیے گا. 2024 میں کیا ہوا, 2024 میں اپریل کے مہینے میں 2024 میں یہ ہوا کہ اسرائیل نے سیریا میں دمشق کے اندر جو ایران کی ایمبیسی تھی اس کو پھٹکا دیا, اس کو تباہ کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد یہ ہوا, مور امپورٹنٹلی اس کے بعد یہ ہوا کہ ایران نے کہا کہ اب ہم اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ حالت جنگ میں ہیں, کیونکہ اسرائیل نے ہمارے ڈپلومیٹس کو مارا ہے, ہم جو ہے وہ آپ پر اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ میسج دیا گیا مور امپورٹنٹلی. اب اگلی بات سنیے گا جو بہت اہم ہے. اگلی امپورٹنٹ بات اس ٹائم یہ ہے کہ ایران نے پھر کیا کیا, ایران نے یہ کیا کہ ایران نے جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈرونس پھینکنا شروع کیے, بھیجنا شروع کیے. کہاں سے؟ اسرائیل کی طرف. ایک تو ایران نے ڈرونس بھیجے عراق کی ایئر اسپیس سے,
ایک تو ایران، ایک تو ہوتی فورسز کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی یہاں سے اسرائیل پہ ڈرونز بھیجیں. سعودی عرب سے کچھ ڈرونز گئے، کچھ ڈرونز جو ہیں وہ ریڈ سی سے گئے، اور بہت سارے ڈرونز جو ہیں وہ ایران نے جو ہے کویت کی ایئر اسپیس اور سعودی عرب کی بھی ایئر اسپیس سے بھیجے. ہمیں رپورٹس آنا شروع ہوئیں جب میں، کیونکہ رات کو پوری رات اس سارے معاملے کو کور کر رہا تھا، ہمیں رپورٹس آنا شروع ہوئیں کہ اس علاقے میں، اس سارے ریڈیس میں، اس علاقے میں، یعنی جو یہ والا علاقہ ہے جس میں کویت بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، عراق بھی ہے، سیریا بھی ہے اور جارڈن بھی ہے، اس سارے علاقے میں کیا ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ بہت سارے ایران کے ڈرونز کو انٹرسیپٹ کیا جا رہا ہے. بہت سارے ایران کے ڈرونز کو کیا جا رہا ہے؟ انٹرسیپٹ کیا جا رہا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوا مور امپورٹنٹلی کہ بہت سارے جو ڈرونز تھے، یعنی جو 50% جو ڈرونز تھے ایران کے، جو میزائلز تھے اور ڈرونز تھے، وہ اسرائیل میں جانے سے پہلے ہی یہاں پہ روک لیے گئے ہیں. یہ بیسیکلی جو رپورٹ ہے، جو ابھی رپورٹ لیک ہوئی ہے، یہ بیسیکلی اس چیز کو جو ہے بتاتی ہے. 2024 سے یہ اس چیز کو بتاتی ہے کہ مور امپورٹنٹلی ان سارے کنٹریز کا اندرون خانہ جو تھا، وہ ایک میسیج جو تھا وہ آ چکا تھا اندرون خانہ. ان لوگوں کو ایک میسیج مل چکا تھا کہ جب بھی اسرائیل پہ اٹیک ہوگا آپ نے ان میزائلز کو بچانا ہے، اور ایونچولی ان سب لوگوں نے جو ہے وہ بچا لیا اسرائیل کو، سارے معاملات کو جو ہے وہ بہتر کر لیا، اور اسرائیل پر زیادہ اٹیکس نہیں ہوئے. اب اگلی بات کو سنیے گا، ذرا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ اس ٹائم کہ اب سیریا کا کیا معاملہ ہے، سارے معاملے میں سیریا کا معاملہ کیا ہے، اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کیجیے گا اور سمجھیے گا. Saudi Arabia played an active role in this collaboration, sharing intelligence with Israel and Arab partners on a broad range of security issues. In a 2025 meeting, a Saudi official and a US intelligence official provided an intelligence overview to partner a political development to Syria, including the role played by Russia, Turkey, and Kurdish forces in the country. The briefing also covered the threats posed by Iran-backed Houthi militias group in Yemen and the Islamic State in Syria and Iraq. آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیا، کیونکہ یہ بہت اہم امپورٹنٹ بات ہے. اب اس چیز کو سمجھیے گا. اب امپورٹنٹ بات اس ٹائم یہ جو ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق سعودی عربیہ نے اس سال ایک رپورٹ پیش کی امریکہ کو اور اسرائیل کو کہ اس نے کیسے سیریا کے اندر رجیم چینج کرا کے احمد الشرا صاحب کو امپوز کیا اور بشار الاسد صاحب کو فارغ کیا، اور کیسے سعودی عرب اور اس کے الائز جو ہیں باقی عرب کنٹریز اسرائیل کے ساتھ انٹیلیجنس کو شیئر کر رہے ہیں، اور اسرائیل جو ہے وہ ریجن میں اور طاقتور ہو رہا ہے. یعنی ہمارے سامنے یہ خبر آ رہی ہے کہ اندرون خانہ یہ سارے عرب کنٹریز اسرائیل کے ساتھ ہیں، ملیٹریلی، ڈپلومیٹکلی، اور اپنی پاپولیشن کے سامنے یہ خلاف بات کرتے ہیں. یہ سارے عرب کنٹری جو 6 کے 6 ہیں، جو ہمارے پاس واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کی ہے. اب اگلی بات سنیے گا جو اس سے بھی امپورٹنٹ ہے. اب ہمارے پاس ایک رپورٹ آ رہی ہے کہ ان عرب کنٹریز سے اسرائیل نے پرومس کیا ہے اور امریکہ نے کہ ایک سائبر سیکیورٹی کی جو ہے وہ کمانڈ بھی کھولے گا ان کنٹریز کے اندر. ایک سائبر سیکیورٹی کی جو ہے وہ کمانڈ کھولے گا ان سارے کنٹریز کے اندر. یہ سائبر سیکیورٹی کی کمانڈ ہوگی کیا، جو آنے والے ٹائم پہ کسی بھی تھریٹ کو روک سکتی ہے، جو سائبر اٹیکس کو روک سکتی ہے. اب اس بات کو سمجھیے گا، یہ اس سے بھی بہت اہم بات ہے اور اس سے بھی بہت امپورٹنٹ یہ بات ہے.